الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد بنی اسرائیل احکام خداوندی سے معاذ اللہ جان چھڑانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لا یعنی بے مقصد اور عجیب سوالات کیا کرتے تھے۔ ان کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو بال کی کھال اتارنا شروع کر دیتے۔ گائے ذبح کرو تو کہا کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، کس طرح کی ہو، دیکھنے میں کس طرح کی معلوم ہوتی ہو۔ ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کثرت سوالات سے اپنی جان تو چھڑانا چاہ رہے ہیں پر حکم معاذ اللہ نہیں ماننا چاہ رہے۔ بنی اسرائیل کا چونکہ یہ طریقہ تھا تو جو لوگ مدینہ منورہ میں یہودی رہا کرتے تھے وہ بھی چاہتے تھے، اکساتے تھے مسلمانوں کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کریں۔ کثرت سوالات کے لیے اکساتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی اس بات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوالات چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے؟ اب قرآن مجید کا انداز دیکھیے، اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوالات پوچھنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے اس سے پہلے؟ یہ بات بیان کرنے کے بعد اب انداز کیا اختیار فرمایا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ سوال پوچھنا برا نہیں، لیکن اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھا جائے، اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے پوچھا جائے، اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پوچھا جائے، اپنے دینی اخلاقی امور صحیح طور پر سر انجام دینے کے لیے سوالات کیے جائے، لیکن بلا وجہ سوال کرنا، بغیر مقصد کے سوال کرنا، فضول ابحاث میں الجھے رہنا، اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ شاید دین صرف بحث کے لیے دنیا میں آیا، اور کئی دفعہ تڑپ جاتی ہے طبیعت ان چیزوں کو دیکھ کر کہ ہر وقت بحث، ہر وقت بحث، ہر وقت کچھ چیزوں کو معاذ اللہ تختہ مشق بنا لیا گیا ہے۔ کب مسلمان عمل کرنا شروع کریں گے؟ اتنا سیکھا ہے تو عمل کب کریں گے؟ بہت بڑا یہ روحانی مرض ہے کہ انسان صرف بال کی کھال اتارتا رہے، پوچھتا رہے، عمل کا رستہ اختیار نہ کرے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں جس چیز میں آزادی دوں مجھے چھوڑے رکھو۔ فرمایا تم سے اگلے لوگ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جس چیز کا میں تمہیں منع کر دوں کسی کام سے کرنے سے تو اس سے باز آ جایا کرو، اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کام کے کرنے کا حکم دوں جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرو۔ مقصود تو عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع کیا۔ ایک تو حضور نے ہمیں کیلو کال سے بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرمایا، ایک مال ضائع کرنے سے منع فرمایا، اور ایک حضور نے کثرت سے سوالات کرنے سے منع کیا۔ میں کہہ چکا ہوں ضرورت کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے، آپ اپنی کسی الجھن کو دور کرنے کے لیے سوال کریں، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے سوال کریں، اب جب سمجھ لیا ہے تو اس پر عمل کریں، اور جب آپ کی تسلی ہو گئی ہے تو اب عمل کا رستہ اختیار کریں۔ کیا ساری زندگی مسلمان فقط بحث ہی کریں گے؟ کیا اپنا مزاج ہی اس طرح کا بنا لیں گے کہ ہم نے صرف الجھاؤ پیدا کرنا ہے؟ اور آج تو رواج ہو گیا ہے، الجھاؤ والی بات جتنی زیادہ کی جائے اتنا اسے پسند کیا جاتا ہے۔ اب کوئی انوکھی بات ٹٹول کے لائیں، آپ کہیں کوئی انوکھی بات میں کروں گا، کوئی نرالا فلسفہ بیان کروں گا، ذرا سب سے ہٹ کے چلوں گا، تو یہ آپ کے معروف ہونے کے لیے بڑا اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔
لیکن اگر سیدھا سیدھا اخلاقیات کا درس دیا جائے، صحیح عقائد پر قائم رہنے کی بات کی جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کی بات کی جائے اور دین اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کی بات کی جائے، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو وہی ہے جو سارے کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، دین دنیا میں عمل کے لیے آیا ہے، اخلاق سنوارنے کے لیے آیا ہے، کردار نکھارنے کے لیے آیا ہے، اور دنیا میں پیغام امن اور پیغام محبت اور پیغام توحید و رسالت عام کرنے کے لیے آیا۔ فقط بحث کی جائے گی، سارا دن بحث کی جائے گی، کوئی نہ کوئی نئی بات کریں گے علماء، کبھی احقاق حق کے لیے علمی بات کرنی ہوئی، کوئی علمی مباحثہ کرنا ہوا تو کریں گے، لیکن باقیوں کے ذمے تو عمل کرنا ہے، وہ عمل کریں اور عمل کا رستہ اختیار کریں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، اور اس انداز کو ذرا سمجھنا، اس کیفیت کو سمجھنا۔ خدا را اب تو تکلیف ہوتی ہے، کیا حال کیا ہے دین کے ماننے والوں نے دین کا، کہ صرف بحث رہ گئی، صرف ابحاث رہ گئی۔ میں نے کہا ہے کریں گے علماء علمی بات اگر کہیں ضرورت پیش آئے گی احقاق حق کے لیے، لیکن ہر وقت اگر عوام سے لے کر علماء تک ہر شخص اور ہر وقت اور ہر موقع پر اگر فقط بحث کی جائے گی، عمل کب ہوگا؟ ان چیزوں کو اپنایا کب جائے گا؟ اختیار کب کیا جائے گا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کثرت سے سوالات کیے، مجھے بتائیے نا، کائنات کے جتنے بھی علوم ہیں اور جتنے بھی علوم کے خزانے ہیں وہ سارے تو اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کے سینہ مبارکہ میں رکھے، کوئی کمی ہے وہاں علم کی؟ اور نبی پاک علیہ السلام بیان کرتے، عطا کرتے، لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ایک دن لوگوں نے کثرت سے سوالات کیے تو ہم نے حضور کے چہرہ اقدس پر ناراضگی کے آثار دیکھے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام منبر پر بیٹھ گئے، فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے، کرو سوال۔ ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا وہی جس کی طرف تو منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک نے اپنے انجام آخرت کی بات کر لی کہ میرے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم حضور کے چہرہ اقدس پر ناراضگی دیکھ رہے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بڑے درد سے بڑی گزارش سے عرض کی رضیت باللہ ربا فبالاسلام دینا فبسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر دست بستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا نبی اور رسول بنایا، ہم بڑے خوش ہیں اس بات پر۔ تو فرماتے ہیں اس پر پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اللہ تم پہ رحم فرمائے اور یہ توفیق تمہیں ہی دی گئی ہے۔ کثرت سوالات سے حضور ناراض ہوئے۔ تو میرے عزیز یہ وہ والا کام ہے، کثرت سوالات اور بلا وجہ سوال اور بغیر مقصد کے سوال، جس سے تو حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ سوال کریں، وہ بات کریں جس کی ضرورت ہے، ابحاث میں نہ الجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے عمل کا رستہ آسان کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔